کی جانب سے الزام عائد کیا گیا کہ پولیس نے ان پر تشدد کیا ہے اور اس نے عدالت کو بتایا کہ اسے کمر سے نیچے مارا گیا، جس کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت کے منتظم جج ذاکر حسین نے پولیس کی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ارمغان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی پولیس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ ایس ایچ او کو ہدایت کی کہ ارمغان کے والد کا بیان لے کر تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں پر مقدمہ درج کریں۔ تفتیشی افسر نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ ہمیں ارمغان کا ریمانڈ چاہیے کیونکہ ان کے گھر سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے جسے رکھنے کی شہریوں کی اجازت نہیں۔ فاروق سمیع کا کہنا تھا کہ جب پولیس کے خلاف مقدمے کی بات ہونے لگی تو پولیس اور سرکاری وکلاء کو تشویش لاحق ہو گئی اور ساتھ ہی اس کیس کو میڈیا پر بہت اہمیت ملنا شروع ہو گئی۔ ان کی کیس میں قائم مقام پروسیکیوٹر منتظر مہدی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پولیس کی جانب سے کچھ غلطیاں ہوئیں اور پروسیکیوشن نے ریمانڈ نہ ملنے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ فاروق سمیع کے مطابق جس وقت شراز کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ارمغان کے والد کامران قریشی انسداد دہشت گردی عدالت پہنچے اور ان کے پاس ایک بیگ تھا، لیکن ان کی ذہنی حالت اس وقت کچھ درست دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ان کے پاس ایک بوتل میں سبز رنگ کا پانی تھا جس سے وہ مسلسل پیے جا رہے تھے اور ساتھ ہی سگریٹ بھی پی رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ شراز کو جج کے روبرو پیش کیا گیا ہے تو باہر انہوں نے شور مچانا شروع کیا اور جج کے چیمبر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی، جہاں موجود پولیس اہلکار نے انہیں مسلسل روکنے کی کوشش کی تو ارمغان کے والد نے بنا ہاتھ لگائے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے پولیس اہلکار کو اشتعال دلایا جائے، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو قانونی باریکیوں کے حساب سے تول کر انجام دے رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ارمغان کے والد بھی کرمنل ریکارڈ رکھتے تھے۔ فاروق سمیع نے کہا کہ اس کے بعد پروسیکیوشن کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر کارروائی شروع ہوئی جس میں جسٹس ظفر احمد راجپوت کے ریمارکس تھے کہ یہ تو ریمانڈ ہو گیا تھا، پھر وائٹو لگا کر جیل کسٹڈی کیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ارمغان نے یہ بیان دیا تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے اور مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شراز کی جانب سے پولیس کو دیے گئے بیان کے مطابق وہ ڈی ایچ اے کراچی میں پیدا ہوا ہے اور اس کے والد کے ایس سی میں افسر تھے۔ اس نے بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی کا کام شروع کیا اور چند روز سے فلک ناز اپارٹمنٹ میں رہائش اختیار کی۔ شراز کے مطابق وہ ارمغان کے پاس جایا کرتا تھا، اس کے پاس 3 شیر کے بچے بھی تھے اور وہ کال سینٹر چلاتا تھا جس میں 35 سے 30 افراد کام کرتے تھے۔ ارمغان کے خلاف متعدد مقدمات اس کے پاس لڑکیوں کا آنا جانا تھا اور جدید اسلحہ بھی تھا۔ ارمغان روز لڑائی جھگڑا کرتا تھا اور چرس کے نشے کا عادی تھا۔ شراز نے بتایا کہ وہ بھی 1.5 سال سے چرس پی رہا ہے۔ مصطفیٰ سے متعلق شراز نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وہ چرس کی سپلائی کرتا تھا اور ارمغان مصطفیٰ سے چرس لیتا تھا اور میری بھی مصطفیٰ سے دوستی ہو گئی تھی۔ نئے سال کی رات ارمغان نے اپنے بنگلے پر پارٹی رکھی تھی لیکن اس پارٹی میں مصطفیٰ نہیں تھا۔ 5 فروری کو مجھے ارمغان نے رات 10 بجے اپنے بنگلے میں بلایا۔ جب میں گیا تو وہاں انجلی کھڑی تھی جس کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ارمغان نے آن لائن کیب بک کرائی اور انجلی کو کہا کہ اس کو اسپتال لے جاؤ اور ساتھ ہی اسے سنائپر گن کی گولی دکھاتے ہوئے کہا کہ کسی کو کچھ بتایا تو ایک گولی بھیجے میں اتار دوں گا۔ شراز کے بیان کے مطابق ارمغان نے مار پیٹ کی وجہ یہ بتائی کہ نیو ایئر نائٹ پر انجلی نے ارمغان کے جسم کے نازک حصے پر کاٹا تھا اور اس کے دوسرے روز مصطفیٰ امین نے ارمغان کو چھلے ہوئے کیلے کی تصویر بھیجی تھی۔